افغانستان کی جانب سے جس طریقے سے پاکستان کے اندر دراندازی کا سلسلہ جاری ہے، دہشت گردی کی نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں، خودکش حملے وہاں سے کیے جا رہے ہیں، تو خودکش حملوں کے جواب میں افغانستان میں پھر کارروائی کی گئی۔ افغان طالبان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے جواب میں پاکستان نے دشمنوں کے 7 ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ پکتیکیا، ننگرہار اور خوست پر حملوں میں کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے اور پاکستان نے اسلام آباد کے امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے کے بعد یہ کارروائی کی ہے، جن کے بارے میں ٹھوس شواہد ہیں کہ یہ دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں افغانستان میں موجود باقیات کی ہدایت پر کی گئی ہیں۔ اچھا، میرے خیال سے اب بس بہت ہو گئی تھی، اب بس یہی زبان تھی جو ان کو سمجھ میں آنی تھی، کیونکہ افغان طالبان حکومت کو بہت دفعہ یہ بات زبانی کلامی سمجھانے کی کوشش کی گئی، بارہا بتایا گیا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے پاکستان کے خلاف، لیکن نہیں، بات کی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں دہشت گردوں کے 7 کیمپ ملیا میٹ کر دیے گئے۔ کارروائی میں فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں کیے گئے فضائی حملوں میں کئی دہشت گرد جہنم باسل اور زخمی بھی ہوئے۔ اب وزارت اطلاعات کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوشش کی، شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو اولین ترجیح پہ رکھا۔ بین الاقوامی برادری مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے، جبکہ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ اسلام آباد کے امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود فتنۃ الخوارج اور اتحادیوں نے قبول کی، اور افغان طالبان نے دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا، باوجود اس کے کہ پاکستان نے ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے، بار بار وہاں کی گورنمنٹ کو انگیج کرنے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن وہاں پر جتنے فیکٹرز موجود ہیں انکلوڈنگ انڈیا، یہ تمام تر وہ عوامل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کو کاری ضرب لگی ہے، جس کی تصدیق کالعدم گروہ کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں بھی کی گئی ہے، اور پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں میں فضائی کارروائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فضائی بمباری سے پکتیکیا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم بات کر لیں گے اسی حوالے سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعود احمد خان اور سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے شام رمضان کے لیے وقت نکالا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے شروعات کروں گا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردی کے اڈوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا، 7 اڈوں کو، پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں، لیکن بریگیڈیئر صاحب اب بس ہو گئی تھی۔ یہ کارروائی کتنی ناگزیر تھی، پاکستان کو بے شک اپنی ڈومین سے اسٹیپ آؤٹ کرنا پڑا، لیکن اب زبانی کلامی افغان عبوری جو طالبان حکومت ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب ان کو یہی زبان میں سمجھ آنی تھی۔ یہ بہت شکریہ۔ دیکھیں، لاسٹ ایئر اکتوبر میں جب ہم نے یہ اسٹرائکس کیے تھے، اسی ایریاز میں کیے تھے، تو اس وقت بھی ایک میسج گیا تھا، اور سبسیکوینٹلی جو 10 دن کی جو ہماری لڑائی ہوئی اور اس میں بھی قندھار اور پھر ہم نے کابل میں بھی اسٹرائکس کیے تھے، تو اس میں ایک واضح نیو نارمل ہم نے اسٹیبلش کیا تھا، اور ایک یہ فیلڈ مارشل عاصم منی نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اگر اس کے بعد کوئی تانے بانے اسٹیبلش ہوتے ہیں، دہشت گردی پاکستان میں ہوتے، اس کے لنک اسٹیبلش ہوتا ہے افغانستان سے، تو پاکستان سوچے گا نہیں، پاکستان ول ریسپانس۔ سو ایک نیو نارمل سیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس نیو نارمل میں فیوچر کے لیے یہ ہے کہ پاکستان ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کیری آؤٹ ایئر اسٹرائکس، اور اس کے علاوہ آرٹلری شیلنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈرون اٹیک بھی ہو سکتے ہیں، ٹیکٹیکل اٹیکس بھی ہم کر سکتے ہیں، اور دیکھیں کہ اگر یہ حالات اس طرح رہیں گے، افغانستان کے وہ حالات ہو سکتے ہیں، افغانستان میں لوز واخان کوریڈور بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، تو افغانستان کے لیے مشکلات ہوں گے۔ لیکن جو اس بیک گراؤنڈ میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اسٹرائکس کی ہیں 3 صوبوں میں، تو آپ دیکھیں کہ ڈائنامک سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ننگرہار کو دیکھیں تو ننگرہار کے ساتھ یہ ہمارا خیبر ڈسٹرکٹ بھی لگتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا مومن ڈسٹرکٹ بھی لگتا ہے، اور خیبر ڈسٹرکٹ وہی ہے جہاں سے 13 ویلی ہے، اور وہاں سے یہاں دہشت گرد یہ آتے ہیں، اور یہ ایک راستہ ہے، وہاں سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی داعش کی بھی پریزنس ہے، اور اس کے علاوہ آپ جب آتے ہیں اس طرف خوست کی طرف، تو خوست کے ساتھ دیکھیں آپ کی یہ نارتھ وزیرستان ہے، اور اس میں اور بیسیکلی جو اتحاد المجاہدین خراسان جو دہشت گرد گروپ جس نے کلیم کیا ہے، بہادر گروپ کے یہ لوگ ہیں، یہ ان کا بیس آف آپریشن ہے۔ سملرلی پکتیکا جو ہے، اور وہ بھی دیکھیں اس کے اندر بھی ان کی پریزنس ہے، وہاں پہ دہشت گرد گروپ ان کا وہاں پہ، سو دیر فور ان کو ٹارگٹ اکارڈنگ کے 7 ٹارگٹس یہاں پہ تھے سلیکٹ کیا گیا، اور دیکھیں کہ اس سے ایک امپیکٹ ہوا ہے، 42 بندے مارے گئے ہیں، ان کی لسٹ بھی آ چکی ہے کہ اگر کسی کو شک ہے، آل آر پاکستانیز
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक। बिल्कुल डॉक्टर कमर चीमा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो रही है, बारहा हमने अफगानिस्तान से भी बात की, उनकी गवर्नमेंट से भी बात की, और ज़ाहिर है ये खित्ता ही अब गैर महफूज हो गया है। कितनी नागुज़ीर थी ये तमाम तर सूरत हाल, और पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया वो कितना ज़रूरी था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान 2026 में उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक ये 2001-2 में था। तो एक तो इस चीज को समझना चाहिए, इन 25 सालों में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि मैं देख रहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की भी एक ऐसी स्टेटमेंट आई हुई है कि अब ये उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। तो एक तो हमें ये समझना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि अफगान तालिबान खुल्लम खुल्ला अलकायदा और टीटीपी की सपोर्ट दे रहे हैं। टीटीपी को तो पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कोट करना चाहूंगा, अभी एक हफ्ता डेढ़ पहले की बात है कि अमेरिका की जो डेप्टी एनवॉय है यूएन के अंदर, टैमी ब्रूस, उन्होंने ये बताया कि जब हम अफगान तालिबान से कह रहे थे कि एक दो अमेरिकन हैं जो तालिबान के पास हैं, उनको रिहा किया जाए, तो तालिबान ने सीधा सीधा कह दिया कि एक अलकायदा का शख्स है, उसका नाम है मोहम्मद रहीम, उसको हमारे हवाले कर दें, वो ग्वांतानामो बे में है। तो अमेरिकन से आज भी डील करते हुए जो अफगान तालिबान है वो अलकायदा के ऑपरेटिव्स को छुड़ाते हैं, और जो मोहम्मद रहीम है ये उसामा बिन लादेन का ट्रांसलेटर भी था, इंटरप्रेटर था, कोरियर की सर्विसेज देता था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, वो फिर कहां पे खड़ा है? तो सवाल ये पैदा होता है कि अलकायदा भी वहीं पे है, टीटीपी वहीं पे है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ बातें नहीं होंगी, एक्शन लें, और एक्शन दोबारा अफगान तालिबान के पाबंदियां लगनी चाहिए। हम तो जो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को भी कुछ करना चाहिए, दुनिया को भी देखना चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ रहेगा, ब्रिगेडियर साहब आप भी साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दानियाल चौधरी साहब ने। थैंक यू सो मच दानियाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जाहिर है हमारी फोर्सेस, हमारे जवान, और जाहिर पूरा हमारा मुल्क जो है जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब नबर्द आजमा हैं वो सबके सामने, लेकिन अफगानिस्तान से सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब ये नागुज़ीर हो गया ये एक्शन, और ये एक्शन हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो यहाँ पर जो खुद कुछ धमाके हुए उसकी जिम्मेदारी भी वहां से कबूल होती है। तो अब मुझे बताइएगा गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, गवर्नमेंट मजीद इस हवाले से क्या सोच रही है? देखिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा इसके ऊपर एक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमारी आर्म फोर्सेस ने किया, हमारे मस्जिदों के ऊपर हमले किए गए हैं, रिसेंटली मदरसों को हिट किया गया है, जहां कुरान पाक की बेहुरमती, जहां बच्चों को, सिविलियंस को, टारगेट्स को हिट किया जाता है। तो ये जो पाकिस्तान का रिसेंट जो हमने एक रिस्पॉन्स किया है, ये टोटल जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे। ये उन लोगों के खिलाफ जो टीटीपी में इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी शहरियत के लोग थे और दहशतगर्दी की इन चीजों में मुलव्वस थे, और वहां उन पनाह गाहों में छुप कर ये पाकिस्तान के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी अफवाज के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला करते थे। तो इनको एक टारगेट ऑपरेशन के थ्रू इन टेररिस्ट को जहन्नुम नोश कराई है, जिसमें 70 से लगभग दहशतगर्द जो हैं जिनको मारा गया है, और 7 डिफरेंट पोजीशन प्लेसेस के ऊपर टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है। इसके ऊपर मैं आपको एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके ऊपर क्लैरिफाई करूं कि इस पूरे ऑपरेशन में ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, और नॉट इवन अ सिंगल जो बच्चा या कोई सिविलियन की कैजुअलिटीज में हुई है। इसमें वही लोग मारे गए हैं जो दहशतगर्दी की इस पूरी चीज में इन्वॉल्व थे, जो इस टारगेट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के में इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक चीज को तो अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहता, ना हमारा रोल है और ना हम चाहते हैं। हम बार बार, और पाकिस्तान ना कि पाकिस्तान, अब दुनिया पूरी, वो यूएन इस चीज को अंडरस्टैंड करी है कि ये एक नर्सरी बन गई है ऑफ टेररिस्ट हार्वेस्टिंग, और इसको जब तक नहीं रोका जाएगा तो ये इट इज नॉट, पाकिस्तान तो फ्रंट लाइनर्स है, हम तो खाली फ्रंट लाइनर्स हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट द एंटायर वर्ल्ड। कि अगर इस नर्सरीज को रोका नहीं जाएगा, इस कॉन्ग्रेशन ऑफ टेररिस्ट
جو تقریباً ابھی UN کی ایک رپورٹ میں 21 ممالک کے ٹیررسٹ گروپ جو ہے جنہوں نے پناہ لے کر یہاں خارجی جو ہیں یہ اپنے دنیا کے اوپر اور پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، جس میں بہت بڑا جو رول ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے، جس طرح انڈیا ہو گیا جو پیسے انفلٹریٹ کر رہا ہے، جو ان کو ٹریننگ دلوا رہا ہے اور جو پیسوں کی انوالومنٹ سے یہ اسلحہ اور چیزیں لینے کے قابل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے آپ حملے کرتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ چیز ہے اور ہم نے کبھی بھی اس کو اسکلیشن نہ چاہیں گے، لیکن یہ سپورٹ تو ملتی رہے گی کیونکہ انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے اور انڈیا چاہتا ہی یہ ہے کہ اب سامنے آئے بغیر وہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. کائنیٹک نان کائنیٹک ہماری فل اپروچ کیا ہوگی اس سلسلے میں؟ دیکھیں یہ اس میں آپ کو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ چاہیے آپ کو کلیئرٹی، اور کلیئرٹی آن پارٹ آف آل اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل، ملٹری، پبلک اینڈ جتنے بھی اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے کلیئرٹی کہ اس کے خلاف جو لوگ ان آپریشنز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ کلیئرٹی جو ہے افغانز کو بھی چاہیے کہ یہ خالی افغانز یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے، یہ افغان طالبان اور افغان لوگوں کے بھی دشمن ہیں. جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جائے گا، ان پراکسیز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، تو یہ خارجی جو ہیں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ مسلم ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے، یہ ایک اس ایجنڈے کے اوپر ہیں جس میں آپ نے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر حملے کرنے ہیں، آپ نے مساجد کے اوپر حملے کرنے ہیں، اینڈ دس ول گیٹ ورس. تو آپ کے پورا ملک جو ہے وہ یک زبان ہے اس دہشت گردی کے خلاف، وہ KP گورنمنٹ ہو، وہ صوبہ کی کوئی اور صوبے کی گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو، کہ سارے مل کے اس آپریشن کے اوپر اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ان وائلیشنز جو یہ حملے کیے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے اوپر جو ہے اب جو ٹالرنس والی چیز تھی وہ کسی صورت میں بھی کوئی ٹالرنس نہیں رکھی جائے گی. لیکن ریگارڈلس آف آل دوز تھنگس ہم ایک چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی کی جو دنیا ہے وہ بھی اس میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو یہاں ٹیررسٹ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. تو افغان گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کے اوپر آ کر بیٹھ کے اس ہاسٹیلٹی کو ختم کرے، ان ایشوز کو ایڈریس کرائے کہ اس ریجن میں پیس ہو سکے اور دہشت گردی کا جو ناسور سر اٹھا رہا ہے اس ریجن سے وہ سر نہ اٹھا سکے. بیرسٹر دانیال صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ خطے میں امن، خطے میں سلامتی، خطے میں استحکام برقرار رہے، بٹ اب تو بات جو ہے وہ مذاکرات تک بھی اس سے بھی آگے بڑھ گئی. بات یہ لوگ یہاں پر زبانی کلامی نہیں سمجھ رہے. دوحہ میں، استنبول میں جو مذاکرات ہوئے 13 گھنٹے کے تھے، وہ ان کو یہی بات سمجھانے کے لیے تھے کہ ہمیں مزید نہ پش کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کریں جو کہ ناگزیر ہو جائے. افغانستان ایک نرسری بنی ہوئی ہے جہاں پر دہشت گردی پنپ رہی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں تو BLA TTP کو یہ سپورٹ کر ہی رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں، داعش ہے، اس کے بعد ریجنل میں ہمارے پاس القاعدہ آ جاتا ہے، ISIS آ جاتا ہے. تو بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا ناگزیر تھا یہ کارروائی پکتیکا کی، ننگرہار کی اور خوست کی. جی ہاں، دیکھیں جب پچھلی جب بات چیت ہوئی تھی، جب دوحہ میں بات چیت ہوئی اور اس کے بعد استنبول میں بات چیت ہوئی، تو اس وقت بھی اسی بات پہ زور دیا جا رہا تھا کہ کوئی ویریفائیبل میکینزم وہاں پہ ہو. اور پھر یہ بھی واضح کر دیا تھا پاکستان نے، اور ڈفرینٹ موقعوں پہ کیٹیگوریکلی پاکستان نے کنوے کیا تھا، اگر پاکستان کی سیکیورٹی وائلیٹ ہوتی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی آف سٹیزن، پاکستان کی سیکیورٹی آف اٹس سولجرز، پاکستان کی سوورنٹی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، سو پاکستان اس پہ سوچے گا نہیں، پھر پاکستان اکارڈنگلی رسپونڈ کرے گا. سو دیکھیں کہ ہم نے وہ تمام آپشنز تھے جو ہم نے کوشش کی بائیلیٹرلی، ریجنلی اور افریقی، انٹرنیشنلی، ڈفرنٹ فورمز کو جرگے بھیجے، علماء بھیجے، لیکن بات بن نہیں سکی. تو اس کے بعد سے پاکستان نے کہا دل بی نو ٹاکس، جو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ایٹ دی کاسٹ آف دی سیکورٹی آف پاکستان، ایٹ دی کاسٹ آف سیکورٹی آف سٹیزنز، کوئی اس میں بات چیت نہیں ہوگی. وہ بڑا ایک واضح کنوے ان کو کر دیا ہے. پھر اب رسپانسبلٹی اب دیکھیں نا، جو ریسنٹ رپورٹ 37 رپورٹ جو آئی ہے یونائٹڈ نیشن اینالیٹک سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی، جس میں انہوں نے پاکستان کے اس سٹانس کو جو ہر سال انڈورس کرتی ہے، اس پہ دوبارہ انڈورس کیا، اور پریزنس آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن بتایا کہ وہاں پہ فتنہ الخوارج بھی ہے، فتنہ الہندوستان بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، داعش بھی ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، اور انہوں نے خطرے کا واضح طور پہ بتایا. اور پھر یہی باتیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی ہوئی ہیں.
सो पाकिस्तान आप समझ लें वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल आवर ऑप्शंस। अब पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कहा है न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया गया है, तो अफगानिस्तान की खुद जिम्मेदारी है कि वो भाग के जाके जिससे बातचीत करता है वो कर ले। पाकिस्तान कोई बातचीत की बात नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया, एक वाज़ेह मैसेज कन्वे किया है, मैसेज पाकिस्तान ने कन्वे कर दिया है। डॉक्टर कमर चीमा, मैं जानना चाहूंगी अफगान तालिबान रजीम पर आलमी दबाव बढ़ाने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए, खास तौर पर वो ममालिक जो फंडिंग कर रहे हैं तालिबान की, अफगान तालिबान की, उनकी फंडिंग भी रुक जाए, ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि दोबारा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रजीम है और जो दोबारा यूएन सैंक्शंस तालिबान के ऊपर लगनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफगान तालिबान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई थी इस वजह से कि उनसे डायलॉग किया जाएगा, उनको इंगेज किया जाएगा, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जो उन्होंने प्रॉमिस किया, वो अलकायदा और बाकी दहशतगर्द जमातों को पनाह नहीं देंगे। वो जो बाकी, अगर वो अब देखें जिस तरह ताकत के सर पे वो पावर में आए हैं, उन्होंने तो किसी को अफगानिस्तान में वो पूछते नहीं है, अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। एक ग्रुप है, एक ग्रोह है चंद लोगों का जिसने अफगानिस्तान को होस्टेज बनाया, अफगानिस्तान के लोगों को। तो दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी बाकी चीजों के बारे में तो सोच रही है। अब आप देखें, चाइना हो, ईरान हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, तमाम मुल्क एक ही चीज कहते हैं कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान की यूएन के अंदर 25 सितंबर लास्ट ईयर, और उसमें ये कहा गया था, लेकिन एक्शन कोई नहीं है। एक्शन ये है कि तमाम मुल्क जाके वो कह रहे हैं कि जी हम अफगानिस्तान से कारोबार करना चाहते हैं। भाई देखें, अफगानिस्तान को तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता दुनिया में, उनकी यूएन में कोई पोजीशन नहीं है। तो ये तो एक, यहाँ पे अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ एक लिप सर्विस देंगे, और जो अदारे हैं, फॉर एग्जांपल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम है उसका? वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म पे सिर्फ बातें करते हैं जब वो किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं ठहरा सकते। तो मैं समझता हूँ अदारों को इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा, सजाएं दें, इनके ऊपर सैंक्शन लगाएं, इनकी मूवमेंट रोकें, इनका जो फ्लो ऑफ मनी है वो रोकें, वो रुकना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा। ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ हैं, आप दोनों बहुत शुक्रिया, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी हमारे साथ थे। तो गवर्नमेंट और फौज और अवाम एक पेज पर है इस मामले पर। अब देखते ये हैं कि कोई ऐसा रिस्पांस वहां से आता है कि नहीं जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि हम अमन की बात करते हैं और हमेशा वहां से दहशतगर्दी की बात हो। और एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ अगर कोई भी जारहियत करने की कोशिश करेगा तो उसका कला कमा कर दिया जाएगा। अब कोई लिहाज नहीं होगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से। देव विद अस। वेलकम बैक जनाब। और इससे पहले हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से बहुत नागुज़ीर एक कार्रवाई थी जो कि की गई नंगरहार में, पक्तिका में और खोस्त में, इस हवाले से बात कर लेंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। लेकिन एक क्लैरिटी जो हमारे पास है, जो हमें मिली है और जो फील्ड मार्शल ने खुसूसी तौर पर हमें दी है, वो ये है कि ये फितना अल खवारिज है, ये खवारिज है, ये दायरा दीन से खारिज है, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं। और आप ये देखें कि मुकद्दस महीने में ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं, मस्जिदों को शहीद, इमाम बारगाहों को शहीद, ये मासूम बच्चों ने हत्ते शहरियों को शहीद कर रहे हैं। ये किस किस्म के दीन के ठेकेदार हैं? इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हमें फील्ड मार्शल बता चुके हैं। इसीलिए ये क्लैरिटी हमारे पास मौजूद है कि ये फितना अल खवारिज है, ये खारिजी हैं, इनसे ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना कोई बात हो सकती है। जहां मिलेंगे इनको मारना है बस। तो जनाब ये सूरत हाल है और इस पर पाकिस्तान वाजे है, दो टोक क्लियर हैं हम लोग, और इस हवाले से कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। बहुत मौका दे दिया, इवन कि हमने इन्हें डायलॉग में भी इंगेज किया, कई मौके, कई सेशन हुए, कई दौर चले डायलॉग्स के, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं वहां से हमें कोई जवाब नहीं आता है। चले जी, मूविंग फॉरवर्ड, और T20 वर्ल्ड कप जारी है। और कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि हमने जो दुआएं की थी वो दुआएं रंग ले आई, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच तो हुआ नहीं, वो तो मौसम के तेवर हमें बता रहे थे, लेकिन ये हुआ कि जब मैच नहीं हुआ तो एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया। अब ये है कि अब सिचुएशन पॉइंट्स टेबल पर क्या बनती है, यहाँ से हमारी क्या सिचुएशन बनती है। अब जाहिर है हमारे लिए तो हर मैच ही डू और डाई वाली सिचुएशन बन गया। तो कल हो गई जनाब तूफानी बारिश। सुपर 8 का दूसरा मैच अब श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है, जबकि तीसरा टाकरा भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच
منگل کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی. چلیں جی، تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مائنہ سابق کرکٹر کامران اکمل اور پاکستان کے مائنہ سابق کرکٹر باسط علی صاحب. تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. باسط صاحب، یہ اچھا ہوا ہمارے لیے کہ بارش ہو گئی اور دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا. کس کا نقصان ہوا، کس کا فائدہ ہوا؟ اس میں دیکھیں نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے. اب بارش ایسی چیز ہے جس میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. مائٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک پوائنٹ ہمیں فائدہ دے جائے، اور مائٹ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے اینڈ آف دا جب یہ لیگ ختم ہوگی سیکنڈ راؤنڈ تو نقصان ہو. ہمیں اپنے دونوں میچ اب جیتنے ہوں گے. ہماری سوچ یہ ہے، جس طرح ابھی آپ نے انگلینڈ کی بات کری، انگلینڈ کی جو کرکٹ ہو رہی ہے تو میرے خیال ہے ہمیں انگلینڈ کو ہرانے میں تو پرابلم نہیں ہوگی. سری لنکا ہمارے لیے ڈارک ہارس ہو سکتا ہے. سری لنکا ڈارک ہارس میں. ہمیں بھائی آپ کا کیا ٹیک ہے اس بات پہ کہ بارش ہو گئی ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا؟ یہ تو 28 کو پتہ چلے گا ہمیں فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا، اور ہمیں اپنے دونوں میچز بڑے جیتنے پڑیں گے اور اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. آپ ایک میچ بھی لوز کر جائیں گے، آج سری لنکا جیسے جیت جائے گا یا انگلینڈ جیت جائے گا، ان کے لیے راستے بڑے آسان ہو جائیں گے. پھر دوسری ٹیم نیوزی لینڈ ٹیم کمپلیٹ ٹیم ہے، تو آپ کو اپنے دونوں میچز جیتنے پڑیں گے، پھر جا کے آپ کوالیفائی کریں گے. غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. اور کل اگر میچ ہو جاتا تو بہت ہی اچھا ہونا تھا. 2 پوائنٹس کے ساتھ جاتے، ایک نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو ہراتے، ٹاس جیت جاتے. ٹاس جیتا بھی ہے، باری بھی لے، کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایسی ٹیموں کے خلاف ذرا اور بڑے دل سے اور اچھی کرکٹ کھیلتے. اب رن ریٹ کتنا اہم ہوگا پاکستان نیوزی لینڈ کے لیے؟ دیکھیں نیوزی لینڈ دونوں رن ریٹ تو اب ابھی تو پہلا میچ ہوا سامنے آئے گا. ہمارا بھی 0 ہے، نیوزی لینڈ کا بھی 0 ہے. جب وہ ایک میچ ہو جائے گا نا اس وقت پھر رن ریٹ سامنے آئے گا کہ پھر لاسٹ میچ پہ اگر 2 ٹیمیں کوئی 2 میچ جیت جائے تو اس کے حساب سے جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا رن کا ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن نیوزی لینڈ بھی دونوں میچ جیت جائے گا، ہم لوگ بھی جیت جائیں، سری لنکا بھی ہے، تو ذرا پرابلم ہوگی. تو اس لیے آپ کو پہلا کام ہے کہ جیتنا دونوں میچز. رن ریٹ بعد کی بات ہے. اچھا باسط بھائی، سری لنکا کی آپ نے کہا کہ ڈارک ہارس ثابت ہو رہا ہے، ابھی میچ بھی جاری ہے اور جو پوزیشن ہے ہمارے سامنے، تو سری لنکا کی ٹیم میں ایسی کیا تبدیلی ہوئی، کیا چینجز ہوئے؟ کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جس طرح کا پرفارم کر رہے تھے. صدف بیسکلی ہوم ایڈوانٹیج تو ہے نا. دیکھیں یہ تو آپ نہیں بول سکتے کہ انہیں ہوم ایڈوانٹیج نہیں ہے. بائی لیٹرل سیریز ابھی انگلینڈ سے آ رہے ہیں، لیکن آئی سی سی ایونٹ میں بہت اچھا شو کر رہے ہیں. ان کا جو پلیئر تھا نا مین، جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ نیچے جا رہے تھے، نسانکا، وہ فارم میں آیا ہے. 2 میچوں میں اس نے رنز کرے اور ابھی وہ آؤٹ ہو گیا. تو یہ میچ اصولاً تو سری لنکا کو جیتنا چاہیے، جس طرح کی ان کی بیٹنگ ابھی نیچے بھی ڈیپتھ میں بھی بیٹنگ ہے. باقی نمبرز جو ہوتے ہیں نا بیٹنگ آرڈر، وہ انہوں نے سیٹ کر لیا. ان کے بعد ایک نیا لڑکا آیا، کیا نا، رتنائکی، گڈ پلیئر ہے وہ انہیں بفور دا ورلڈ کپ ملا ہے. ایسا پلیئر ہے صدف کہ وہ آنے والے دنوں میں سری لنکا کا نام اور اوپر لے کے جائے. تو ایسے پلیئر تو ہمیں بھی بفور دا ورلڈ کپ بہت سارے ملے. ہم کیا کر رہے ہیں ان پلیئر؟ ہمیں کون سا ملا؟ آپ کتنے نام لے لیں جن کو ہم نے موقع بھی نہیں دیے، بینچ پہ بٹھا کے رکھا. ابرار کی بات کریں. نہیں، ابرار تو کھیل چکا ہے. ابرار مطلب نیا بچہ تو نہیں، وہ تو نیا بچہ ہے نا رتنائکی جو ہے. لیکن ہم ایک بوسٹ دیتے ہیں، ایک فیز آتا ہے، پھر انہیں ہٹا دیتے ہیں، پھر دوبارہ لے کر آتے ہیں. یہ جو ہمارے تجربے ہیں، فخر کو لانا، فخر کو بٹھانا، بابر کو کس نمبر پہ کھلانا، ہماری ٹیم، مجھے اس بات پہ زیادہ تکلیف ہے کہ ہم اس ورلڈ کپ میں کنفیوژن کے ساتھ جو ہے انٹر ہوئے. ہمارے پاس کوئی کلیئرٹی، کوئی پلان نہیں تھا. بالکل آپ کی بات میں وزن ہے. اور بابر نمبر 4 کے لیے سوٹیبل نہیں تھا. ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں، کامران بھی اور ہم بھی، کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اب لے گئے، ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے، لیکن جو ڈے بیفور یسٹرڈے جو کوچ نے پریس کانفرنس کری ہے نا، اس نے اس میں بابر کی بہت بے عزتی کر دی. میری نظر میں آپ کا نمبر 1 بیٹر تھا اس ٹائم پہ، رن سب سے زیادہ ہے، مانا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے، نمبر 4 کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لیکن اس طرح منظر عام پہ آ کے آپ سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس طرح کی ٹاک کر رہے ہیں کہ ہم 12 اوور کے بعد اس کو بھیجیں گے نہیں. اور پاور پلے میں اس کا اسٹرائک ریٹ جو ہے انڈر 100 ہے آئی سی سی ایونٹ میں. اس طرح بولنا نہیں چاہیے. جیسے کل جو میں پکچرز دیکھ رہی تھی، کام بڑی خوشگوار سی مجھے پکچرز دیکھی. بارش جب ہو رہی تھی، جس طریقے سے ہمارے پلیئرز تھے، ظاہر ہے میچ تو نہیں کھیلا بٹ پوائنٹس تو مل گئے ہیں. نہیں بالکل پوائنٹس تو مل گئے ہیں، لیکن پلیئرز جیسے وہ بڑے خوش تھے. چائے شائے بھائی پکوڑوں کی کمی تھی. روزہ کھلا تھا نا، روزہ کھلا تھا اور پکوڑے کھا رہے تھے.
وہاں بھی پکوڑے ملتے ہیں؟ جی جی کیا وہ مطلب خود نہیں؟ بنا بھی لیتے ہیں. اچھا بنا بھی لیتے ہیں. جیسے باسط بھائی نے بات کی ہے کنڈیشن سری لنکا کو زیادہ ہے. دیکھیں ہر ٹیم اپنی کنڈیشن کا فائدہ اٹھاتی ہے. واحد پاکستان کی ٹیم ہے, پاکستان میں آئی سی سی ایونٹ ہوتا ہے, ایشیا کپ ہوتا ہے, ہم لوگ اپنی کنڈیشن کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم وہ اپنی کنڈیشن کے مطابق ٹیم نہیں اناؤنس کرتے. ابھی چیمپئنز ٹرافی ختم ہوئی ہے نا, باسط بھائی بھی ہم لوگ کتنا بول رہے ہیں, اسپنرز نہیں رکھے, اوپنرز نہیں رکھے. جہاں تک بابر کی بات ہے, اوور آل آپ دیکھ لیں کہ 5 اوپنرز لے کے گئے ہوئے ہیں, ایک صرف مڈ آرڈر بیٹسمین نا, تو وہ بھی سلمان علی آ گا. اس کی فارم بھی آپ کے سامنے 3 میچز میں اس نے رنز نہیں کیے. تو کنفیوز تو ٹیم ہے, لیکن لیٹ سی کہ جو ایک موقع ملا ہے, اب ہمارے ہاتھ میں ایک پوائنٹ ملا, اس کا فائدہ ہونا چاہیے. نہ کہ اگلے دونوں میچز ہم لوگ اچھا نہ کھیلیں, سیمی فائنل کے لیے نہ کوالیفائی کرے, تو اس میرے خیال سے اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا. اور پاکستان ٹیم میں اتنی ابیلٹی ہے کہ سیمی فائنل اس وقت جیسے آج میچ ہوا ہے نا, ہمیں اپنی ٹیم پہ اور زیادہ کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا کہ کس لیول کی کرکٹ ہو رہی ہے, ہمیں کتنا فائدہ ہونا چاہیے. ہمارے اسپنرز بیٹرز پہ تھوڑی جو رسپانسبلٹی ہے وہ دیکھنی چاہیے. اور جہاں تک بابر کی بات ہے, کوئی کوچ اپنے پلیئرز کو ایسے ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتا. جیسے اس نے پریس کانفرنس میں بابر کو کہا کہ پہلے 8 اووروں میں ہم 6 اووروں میں کھلا نہیں سکتے, اور 12 اوور کے بعد ہم بابر کو بھیج نہیں سکتے. پھر اس کو رکھا کس لیے, آپ کا نمبر 1 بیٹر, آئی سی سی نمبر 1, ٹھیک ہے ریسنٹلی فارم اچھی نہیں ہے, آپ اچھے طریقے سے آپ میڈیا پہ بات کریں, اپنے پلیئرز کو موٹیویٹ کریں کہ آنے والے میچز میں موٹیویٹ ہو, گراؤنڈ میں لوگ آئیں, مے بی دیٹ کوڈ بی دا ریزن. اچھا پلئنگ 11 ہماری سیم رہنی چاہیے اگینسٹ انگلینڈ یا چینجز ہونے چاہیے؟ یہ تو کوچ کو بھی نہیں پتا ہوگا. دیکھیں ہم پلئنگ واقعی نہیں پتا ہوگا. ہم پلئنگ 11 میں نا وہ جو 11 لکھے ہوتے ہیں نا, صرف وہ لکھ سکتے ہیں, ہے. باقی نام اس نے خود فل کرنے. آج کل بڑے نام, وہ سکلین صاحب نے کچھ ایک ٹیم بنائی تھی, وہ بڑی وائرل ہوئی ہے, کہیں ایسا, تو آپ کوئی ایسی ٹیم تو نہیں بنا؟ ہم جو 15 گئے ہیں نا اسی میں سے بنائیں گے جو بیسٹ ہے, لیکن کوچ کی اپنی تھنکنگ ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ہماری جو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اپنی ٹیم کو, اس 15 میں باسط بھائی بھی ایگری کریں گے, ایک فاسٹ بالر ایڈ ہونا چاہیے. 2 فاسٹ بالرز کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں. دنیا میں ٹیمیں دیکھ لیں کیسے کھیل رہی ہیں. تو نسیم کے ساتھ کیا پھر ہم نے سوچا ہوا ہے, کب سے ہم نے اسے انٹری کرا؟ یہ لے جی, ابھی اس بیٹسمین کی تعریف کی, کیا نام ہے, پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا. باسط بھائی نظر لگ گئی اسے. کس کی؟ ویسے یہ آپ مجھے مشکل میں لا رہے ہو, سمجھ گئے تھے میں کیا کہہ رہی ہوں. سائم ابھی بات کر رہا تھا نا کہ ایوریج جب ایک پوائنٹ مل جاتا ہے نا, پھر ایوریج نہیں ہوتا. اچھا, کیونکہ آڈ میں جائیں گے نا ابھی 1-3-5. اچھا 2-4-6 والا ہوتا ہے نا, اگر ایک میچ ہارتے ہیں 4 پوائنٹس ہوتے ہیں, 2 جیتتے, تو پھر وہاں پہ آ جاتا ہے. اچھا کل تو ہم دیکھیں, ہم آلریڈی پریڈکٹ کر ہی رہے تھے کہ موسم جو ہے کچھ طوفانی ٹائپ کا ہو رہا ہے. شاہد بھائی بھی ہمیں بتا رہے تھے دوبارہ طوفانی نہیں, کچھ اور بھی جملہ آپ کیا رہے تھے, طوفانی ٹائپ. تو مطلب ہمیں لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں بارش ہو جائے گی. اور تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم چھوٹے میچ کے لیے پریپیئرڈ تھے؟ نہیں, جو ٹیم اناؤنس کری اس حساب سے نہیں تھے. سوال ہی تو ہم تو آپ لوگ ٹیم میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے گی, ہو جائے گی, ہو جائے گی, سب کہہ رہے تھے ہو جائے گی. میں نے کہا نا, تو ابھی کیا جملہ کا صدف ہوئے, کوچ کو بھی نہیں پتا اگلی ٹیم کیا بنانی ہے, اس کو یہ نہیں پتا بارش ہونی ہے, اور بابر اعظم کو نام ڈال دیا ٹیم میں. اور ایک دن پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ چھوٹے میچ کے لیے بابر اعظم سوٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے. تو اپنی بات کو خود ہی. اب دیکھیں جب ٹاس ہو رہا تھا نا سائم کے, کور ساتھ ہی گراؤنڈ پوری کور تھی, صرف وہ پچ پہ کور اٹھائے ہوئے تھے ٹاس کرنے کے لیے. آپ وہاں سے سمجھ جاتے ہیں کہ پورے اوورز نہیں ہونے, تو آپ اس حساب سے اپنی پلینگ سائڈ بناتے ہیں. آپ نے بیٹنگ 9 تک رکھی ہوئی ہے, آپ نے فاسٹ بالر 1 کھلایا ہوا ہے, تو آپ چینج کرتے ہیں کہ یار ایک فاسٹ بالر ہم لوگ اور ایڈ کریں, 10 اوورز کا ہوتا ہے یا 12 اوور کا میچ ہوتا ہے, تو اتنی لمبی بیٹنگ لائن اپ نہیں, ہمیں اسپنرز پہ نہیں ہونا چاہیے. بال گیلا بھی ہوگا, اسپنرز کے لیے مشکل ہوگا, وہاں پہ فاسٹ بالرز کام آئیں گے. تو یہ جو گیم اویئرنیس, جو ٹیم مینجمنٹ کی جو ایک چیز نظر آنی چاہیے, کیپٹن کا رول تو وہ جو کوچ بتاتا ہے وہ اسی پہ امپلیمنٹ کرتا ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی میچور قسم کی پلاننگ نظر نہیں آتی کہ آپ سچویشن دیکھتے ہیں, گراؤنڈ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں, فورکاسٹ دیکھتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلے کس نے کرنے ہوتے ہیں, حاضر دماغی کس کی ہوتی ہے؟ کپتان. اور یہ جو ٹاس جیت کے بیٹنگ بارش کے باوجود یہ کمبائن ہوتا ہے, یہ فیصلہ کیا کوچ اور کپتان.
یہ ہیڈ کوچ اور کپتان کا ہوتا ہے، لیکن جو ٹاس جیت کے باری لی ہے نا وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایک طرف سے اچھی نہیں ہے، لیکن میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ تھا. اگر پورے 20 اوور کھیلیں، پورے 40 اوورز کا میچ ہو، اگر آپ دیکھتے ہیں فور کاسٹ ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں ڈی ایل دیکھ کے آپ میچ دوسری اننگ شروع کرتے ہیں ٹورنامنٹ کے میچ میں، تو وہ چیز سوچی نہیں ہے. جو پریشر میڈیا پہ آیا انڈیا کے خلاف کہ ٹاس جیت کے کیوں بالنگ کی ہے، اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس دوسرا مطلب پہلا جو تھا کام غلط کرا تو دوسرا بھی غلط کر دیا، یہ ہوا ٹاس. بس کوئکلی انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا مجھے لگتا ہے کہ فیوریٹ. اور آپ انگلینڈ بتائیں. مجھے بھی انڈیا ہی لگتا ہے. تو زور سے بولنا. مطلب کیا میں آہستہ سے بول رہی ہوں، سن لیا ہوگا مائک میں آواز آ رہی ہوگی. ظاہر ہے انڈیا جس طریقے سے کھیل رہی ہے آن پیپر بھی اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے. سائم آپ کی؟ جی میں تو باسط بھائی نو کمنٹ. آپ نے سکھایا تھا کہ کہہ دیا کرو نو کمنٹ. نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں جو یہ ہر پرجوش میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو بعد میں ٹیم کھیلے گی وہ جیتے گی. یہ تو 5 سال پرانی بات ہے. تھینک یو ویری مچ باسط بھائی، کامل کامل بھائی. اور جناب یہ تمام سچویشن تھی. ہم جائیں گے کسی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. اچھا جی، ایک بڑی افسوسناک خبر ہم نے صبح آپ کو رپورٹ کی. کراچی میں سحری کے وقت نارتھ ناظم آباد میں گیس سلنڈر دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی. پھر آگ لگنے سے 15 سال کا لڑکا جاں بحق ہو گیا اور خاتون سمیت 4 افراد زخمی بھی ہوئے. آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا اور پولیس کے مطابق سلنڈر پھٹنے سے مزید 2 فلیٹس بھی متاثر ہوئے اور تمام زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. اچھا، عمارت کو خالی کرا لیا گیا ہے، مکمل انسپیکشن کے بعد ہی عمارت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. اب یہ ایک رہائشی عمارت ہے اور جو بلاسٹ ہوا اس کی آواز بھی کافی دور دور تک سنی گئی تھی. کراچی میں اگر ہم بات کریں تو یکم رمضان کو بھی سولجر بازار کی رہائشی عمارت میں بھی گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا تھا اور وہاں پر 16 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. تو دیٹ از سو انفارچونیٹ. جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے نا یہ غیر معیاری گیس سلنڈر. غیر معیاری گیس سلنڈرز تو ہیں ہی ہیں، بٹ اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو لوگوں نے اپنی بلڈنگز کے اندر وہ مشینز لگائی ہوئی ہیں فلیٹس کے اندر جو کہ گیس پریشر کو ایمپلیفائی کرتی ہے. ایک تو وہ مشینز آلریڈی لگی ہوئی ہیں. دوسرا اب ہو کیا رہا ہے کہ گیس بہت زیادہ پریشر سے آنے لگ جاتی ہے کچھ اوقات میں. تو جب گیس آلریڈی بہت زیادہ پریشر سے فل سپیڈ سے آ رہی ہے، اس کے بعد وہ مشینز بھی پکڑ کے ایمپلیفائی کر رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں گیس لیکیج جو ہے وہ ہوتی رہ جاتی ہے کسی چولہے کے اندر، کسی چیز کے اندر، کسی پائپ کے اندر. اور پھر ذرا سا ایک آگ کا شعلہ، کوئی ماچس چلتی ہے یا پھر کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پوری بلڈنگ جو ہے رائٹ. کیونکہ یہ سحری کے ٹائم میں یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اب آپ سوچیں کہ صرف وہی فلیٹ نہیں جس میں یہ سلنڈر تھا، اس کے ساتھ جو 2 سلنڈر تھے، جو گھر اپارٹمنٹ تھے وہ بھی فلیٹ تھے جو متاثر ہوئے. تو آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے، گزارش ہے کہ پلیز احتیاط کریں. خاص طور پہ جو لوگ گیس سلنڈر استعمال کرتے ہیں لازمی احتیاط کریں. اور جو گیس کی ٹائمنگ کے اوقات ہے نا، گیس آنے سے پہلے بہت پریشر آتا ہے، تو ذرا اس وقت آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے. جہاں آپ نے اتنے گھنٹے ویٹ کیا، 10-15 منٹ اور ویٹ کر لیں، آرام سے تمام کام کریں. تو اس طرح کی ہم کسی بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں. موونگ فارورڈ ذرا ہم اپنی آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ہماری آج کی ریسیپی ہے روز رس ملائی. واو، رس ملائی دیکھتے ہیں جناب. آج کی ہماری ریسیپی ہے روز رس ملائی. سب سے پہلے 1 لیٹر دودھ لیں گے اور اس کو اچھی طرح ابال لیں گے. اب اس میں آدھا چائے کا چمچ الائچی پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے. پھر آدھا کپ ملک پاؤڈر شامل کریں گے اور ہلکی آنچ پر چلاتے رہیں گے. اب اس میں 2 کھانے کے چمچ پستے اور 2 کھانے کے چمچ بادام ڈالیں گے. اس کے بعد آدھا کپ روح افزا شامل کریں گے اور سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. اب اس میں رس گلے شامل کریں گے اور 5 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں گے. پھر اس میں خوشبودار گلاب کی پتیاں ڈال دیں گے اور مزید 5 منٹ تک دم پر رکھ دیں گے. اسے ٹھنڈا کر کے سرو کریں اور اپنے مہمانوں اور گھر والوں کے ساتھ لطف اٹھائیں.
تو روز پیٹل کا بھی ٹچ آ گیا اور پھر جب روح افزا کا ٹچ آیا تو پھر وہ روز رس ملائی ہو گئی. زبردست. تو یہ روز رس ملائی روز بنا کے کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. انجوائے کریں. بالکل جی. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو شام رمضان. امید کرتے ہیں آپ کا آج کا روزہ بہت اچھا, پرسکون, خوشگوار جا رہا ہوگا جناب. اچھا ویسے ابھی میں نے ریئلائز کیا کہ روزے لگنے والے روزے نہیں آئے ہیں نا اس دفعہ, روزے نہیں لگ رہے. آج میں آپ سے پوچھ رہی تھی آج کون سا رمضان ہے کیا؟ آج چوتھا رمضان ہے. ٹائم اور وقت اور دن بھول گئے. دراصل بات ہی 4th رمضان ہے آج, اور ابھی جو ہم کھولیں گے اس کے بعد آج سے اگلا 5 روزہ شروع ہو جائے گا. اچھا لیکن انفارچونیٹلی اینڈ ویری سیڈلی انف مسئلہ یہ ہے کہ رمضانوں میں ہمارے ہاں جو اسکیمرز ہیں وہ بہت سرگرم ہو جاتے ہیں. رمضانوں میں بھی اچھا رمضانوں میں تو وہ ایمپلیفائڈ ہو جاتے ہیں نا. نارمل دنوں میں جتنے وہ پرسکون چل رہے ہوتے ہیں, رمضانوں میں تو وہ 2x کر دیتے ہیں اپنی کارروائیوں کو. another economy for them, یہ ان کے لیے اکانومی. اور ہم بات کر رہے ہیں فراڈ کی. اب ظاہر ہے یہ وہ سیزن ہے جب لوگوں نے خریداری, ایک تو لوگ مارکیٹس اور شاپنگ مالز کا بھی رخ کر رہے ہیں, لیکن لوگ اکثر و بیشتر آن لائن بھی بہت ساری چیزیں منگا لیتے ہیں. تو جو کوریئر کمپنی کا اب یہ کے نام سے اب کیا ہو رہا ہے, اس کا نمائندہ ظاہر کر کے کال کی جاتی ہے, معصوم شہریوں سے ذاتی معلومات لی جاتی ہے. ان کے اکاؤنٹ خالی کرنے کی وارداتیں تو ہو ہی رہی تھیں, یعنی اب یہ عام ہو گئی ہیں. لیکن اب اس میں ایک نئی چیز اور آ گئی, ایک نئی جدت آ گئی ہے. اب کوریئر نمائندہ ظاہر کر کے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئی, یعنی گھروں تک پہنچتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی پارسل لے کر آئیں. اب اسلام آباد میں خود کو کوریئر کمپنی کے نمائندے ظاہر کرنے والے ایک منظم گروہ نے شہریوں کے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں کی, لیکن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گروہ کے ارکان کو گرفتار کر کے 1,73,00,000 روپے سے زائد مالیت کی کرنسی, قیمتی گھڑیاں, موبائل فونز اور طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں. گرفتار ملزمان شہریوں کو کوریئر کمپنی کا بہانہ بنا کر فون کر کے پارسل دینے کے بہانے گھروں میں داخل ہوتے اور اسلحے کے زور پر نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ لیتے تھے. سوشل میڈیا پر متاثرین نے اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہوئے دیگر شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک کال یا پارسل کے معاملے میں محتاط رہیں اور فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں. بالکل, خاص طور پہ جو پارسل آپ نے آرڈر نہیں کیا تو آپ ریسیو کرنے بالکل بھی گیٹ پر نہ جائیں بلکہ پوچھیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہے SSP انویسٹیگیشن اسلام آباد محمد عثمان بٹ صاحب. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ جو کارروائیاں ہو رہی, گروہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا تھا, تحقیقات میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ جی صدف, بہت مہربانی مجھے اپنے شو میں لینے کے لیے. بنیادی طور پہ یہ ایک 3 رکنی نہایت منظم گینگ تھا جو کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ یہ اسی طریقے سے اسکیمنگ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک اپنی رسائی حاصل کرتے تھے. یہ محمد عثمان راحیل نامی ہمارے ایک اسلام آباد کے تھانہ لوئی بیر کے علاقے کے شہری ہیں. انہوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس طریقے سے ان کو ایک TCS کا نمائندہ بن کے ایک نامعلوم شخص نے کال کی. پہلی مرتبہ تو یہ محمد عثمان راحیل صاحب نے اس کو بتایا کہ میں گھر پہ موجود نہیں ہوں. پھر اس کے چند دن گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ رابطہ کیا اور بتایا کہ جی میں آپ کے گھر کے باہر ہوں, آپ کا کوئی لیٹر ہے وہ آ کے آپ کائنڈلی اپنا لیٹر وصول کر لیں اور جو ریسیونگ ہے وہ اپنی دے دیں, ایکنالجمنٹ دے دیں. محمد عثمان راحیل صاحب جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہ گئے, اور یہ دن دہاڑے کی واردات ہے, یہ 11:38 کی واردات ہے 2 جنوری 2026 کی. جیسے ہی عثمان صاحب گیٹ پہ جاتے ہیں تو فوری طور پہ یہ جو 3 رکنی گینگ ہے ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان کو گن پوائنٹ پہ گھر کے اندر لے جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے باقی جو 2 ساتھی ہیں اس گینگ کے وہ بھی داخل ہوتے ہیں. اندر جا کے گھر کے تمام افراد کو یہ یرغمال بناتے ہیں گن پوائنٹ پہ, اور اس کے بعد 15 تولے جو گھر میں طلائی زیورات تھے وہ لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 3-4 قیمتی گھڑیاں تھیں وہ لے لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی ان دونوں جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 60.5 لاکھ روپیہ اس کے بینک کے جو آن لائن آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں پڑے ہوتے ہیں, جبکہ جو اس کی وائف ہوتی ہے عثمان کی اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. یہ جو 3 رکنی گروہ ہے یہ سب سے پہلے انہی دونوں میاں بیوی کے اکاؤنٹ سے ایک بائنینس کا جو کہ ایک آن لائن ٹریڈنگ کی ایپ ہے, بائنینس کا یہ اکاؤنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. بائنینس کا اکاؤنٹ اسٹیبلش کرنے کے بعد یہ تمام کے تمام پیسے جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں دونوں میاں بیوی کے جو کہ ٹوٹل 80,50,000 بنتے ہیں وہ یہ تمام تر کارروائی کرتے رہے. جی بالکل, میں آپ کو اسی حوالے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو دونوں میاں بیوی کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے وہ
اسی طرح بائنانس کے اکاؤنٹ میں پہلے ٹرانسفر کیے، پھر آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے ان تمام کے تمام جو پیسے تھے ان سے انہوں نے ڈالرز خریدے، اور نہ صرف انہوں نے بائنانس کا اکاؤنٹ بنایا بلکہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے اور اپنے تمام تر جتنے بھی ان کے مقاصد تھے ان کو بالکل خفیہ اور مخفی رکھنے کے لیے انہوں نے ایک ٹرسٹ والیٹ اسٹیبلش کیے، کچھ 7 کے قریب نے ٹرسٹ والیٹ اسٹیبلش کیے، اور 7ویں ٹرسٹ والیٹ میں انہوں نے وہ تمام کے تمام پیسے ڈمپ کیے۔ میں ابھی تک آپ کی ساری بات سے یہ کنکلوڈ کر سکا ہوں کہ یہ روایتی ڈاکو نہیں ہے، روایتی ڈکیتی نہیں تھی، یہ تو بڑی کوئی ڈیجیٹلی اور کوئی بڑا ہائسٹ ٹائپ تھا جس میں انہوں نے بیٹھ کے آن لائن ٹرانزیکشنز بھی کروائی، ان کو بائنانس کا پتا تھا۔ یہ پکڑے کیسے گئے؟ جی بالکل، یہ بنیادی طور پہ آپ نے بالکل درست فرمایا سائم، یہ کوئی عام جو روایتی جس طریقے سے واردات کرنے والے جو ڈاکو یا جو رازن ہوتے ہیں، یہ چونکہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کال سینٹر سے ملحق ہیں، اور ان کو تمام کے تمام جو آن لائن معاملات ہیں یا آن لائن جو ایپس ہیں اس وقت جو چل رہی ہیں، ہاں وہ ٹریڈنگ کی ہوں، ہاں وہ اس کے علاوہ ہوں، ان کو ان کا بڑے اچھے طریقے سے آئیڈیا تھا، اور انہوں نے اپنا وہی پریویس جو نالج ہے اور جو ان کا پریویس بیک گراؤنڈ ہے اس کو انہوں نے بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ واردات سر انجام دی۔ آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ ان کو ہم نے اپنی جو ٹیکنیکل انٹرونشن ہے اور آئی ٹی انٹرونشنز ہیں ان کی بنیاد پہ، اور جو ہمارا سیف سٹی ہے اس کی کیمرہ سرویلنس کی بنیاد پہ ہم نے ان کو ٹریک کیا، اور یہ نہایت شاطر قسم کے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہایت شاطر لوگ تھے، اور اسلام آباد پولیس نے یہ 2025 کی طرح یہ 2026 میں بھی یہ اسلام آباد کی کامیابی کا ٹیک میں اتنی مہارت، کہیں اچھی سی جاب کر لیں، کسی کمپنی میں لگ جائیں، چوری چکاری یہ والے کام، اور یہ جس طریقے سے گھر میں بیٹھ کے کارروائی کی، مجھے لگتا ہے انہوں نے پوری فل ہوم ورک اور ریکی کی تھی کہ جو گھر والے ہیں ان کے پاس کیا کیا پاسبلٹی اماؤنٹ ہو سکتا ہے، جس تعداد میں جو وہاں سے نقدی اور چیزیں ملی ہیں۔ تو یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہوں گے اس گروہ میں جو پکڑے گئے؟ جی صدف، یہ 3 رکنی گینگ ہے، اس میں 3 جو اس کے گینگ کے ممبرز ہیں، منیب ہے، فہیم اور افتخار ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو عثمان صاحب ہیں جو ہمارے کمپلیننٹ ہیں، یہ خود ایک کال سینٹر رن کرتے ہیں، اور ان کی پراپر طریقے سے انہوں نے ریکی کی، ان کے گھر کا ان کو پتا تھا، ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کا ان کو پتا تھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کی تمام پریویس جو انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے اچھے طریقے سے کلیکٹ کرنے کے بعد یہ تمام کی تمام کارروائی کو سر انجام دیا۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتاتے چلوں وہ یہ ہے کہ اس میں جس سم سے ان کو ٹی سی ایس کا نمائندہ بن کے کال کی گئی عثمان صاحب کو، وہ سم ایک فیک سبسکرپشن کی سم تھی جس سے ان کو کال کی گئی، تو یہ اس میں ایک اور بڑا ٹیکنیکل چیز ہے۔ جی اچھا بٹ صاحب، آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ شہریوں کے اینڈ سے کیا حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے؟ شہری اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اب کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ مطلب اب جیسے عید آنے والی ہے، رمضان چل رہا ہے، پارسل تو سب کے گھروں پہ آتے ہیں، اب کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے کہ یہ پارسل جو ہے یہ کسی اسکیمر نے بھیجا ہے یا یہ پارسل ہم نے آرڈر کیا تھا؟ اچھا جی بالکل سائم، آپ نے درست فرمایا، اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انشور کریں کہ جو پارسل وہ ہاں کسی بھی کوریئر کمپنی سے آ رہا ہے، جو پارسل آپ نے آرڈر نہیں کیا یا جس چیز کا آپ نے آرڈر پلیس نہیں کیا، اس چیز کا پارسل اگر آپ کو کوئی دینا چاہ رہا ہے تو بالکل انکاری ہو جائیں، اور فوری طور پہ جو آپ کا 15 ہے یا جو قریبی تھانہ ہے ان کو اس چیز کی اطلاع دیں کہ اس نمبر سے مجھے کال آ رہی ہے اور مجھے ایک ایسا پارسل ڈیلیور کیا جانا مقصود ہے جو کہ میں نے آرڈر ہی نہیں کیا۔ اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے جس کے حوالے سے شہریوں کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ویجیلنس کے حوالے سے جو میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو لالچ میں، کسی بھی قسم کی لالچ میں کوئی بھی جو آپ سستی سم خریدنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ اس سارے اسکیم میں جو سم استعمال ہوئی وہ سم جو ہے وہ بیسیکلی ایک آن لائن طریقے سے سم پرچیز کی گئی تھی اور فیک سبسکرپشن کے ذریعے پرچیز کی گئی تھی۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل یہ بتاتا چلوں کہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید اسلام آباد میں تو یہ چیز کم ہے، لیکن باقی آگے پیچھے یہ مختلف گلیوں میں اور مختلف بازاروں میں یہ چھوٹے چھوٹے سٹال لگا کے تو یہ لوگ سم بیچ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آفر یہ کرتے ہیں کہ 200 روپے کی سم جو ہے وہ 200 روپے کی سم آپ کو فری آف کاسٹ دیں گے، پلس اس میں 500 روپے کا بیلنس بھی مفت ملے گا۔ اچھا، جو شہری ہیں، جو سادہ لوگ شہری ہیں، وہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ وہ اس لالچ میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی تمام انگوٹھا اور بایو میٹرک دے دیتے ہیں،
اور جب وہ ان سے بایومیٹرک لے لیتے ہیں تو ان کو کوئی ٹیکنیکل گلچ کا یا کوئی ایسا بہانہ کر دیتے کہ نہیں جی وہ تو آپ کی ویریفیکیشن ہی ہو رہی ہے تو یہ آپ کو سم نہیں ایشو ہو سکتی. سم ایکچولی ایشو ہو چکی ہوتی ہے. وہ یہ سم لیتے ہیں اور وہ یہ سم آن لائن مارکیٹ میں 8 سے 10 ہزار روپے کی بکتی ہے, اور وہ اسی طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ سم, اور وہ اسی طریقے سے اسکیمز میں یوز ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. محمد عثمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ساری صورتحال پر کریں تو دیکھیں جی اب پڑھے لکھے لوگ اپنی اسکلز کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں, لیکن بہرحال بالآخر وہ پکڑے ہی گئے. تو اس پر ہمیں داد دینی چاہیے پولیس کو کہ پولیس نے ان کی چالاکیوں کے باوجود بھی انہیں پکڑ لیا. ویری اسمارٹلی پولیس نے یہ کارروائی کی. اچھا آپ لوگوں نے بہت محتاط ہو جانا ہے. اب اگر کوئی پارسل آپ کا نہیں ہے اور کوئی بضد ہے وہ پارسل آپ کو دینے کے لیے تو آپ نے بالکل نہیں لینا, فوراً 15 پہ آپ نے کال کرنی ہے. اور خاص طور پر بچے جو چپ کر کے پیرنٹس سے چھپ چھپ کے پارسل آرڈر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ سن لیں. ماں باپ کو نظر تو رکھیں, ماں باپ, اور ماں باپ کو بتائیں بھی, ایٹ لیسٹ کسی کو گھر میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی اگر آرڈر کیا ہے تو گھر میں بتا دیں کہ جی میرا پارسل آنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ گھر والے آپ کے گھر موجودگی میں پارسل یہ سوچ کے ریسیو کر لیں کہ جی فلاں نے آرڈر کیا ہوگا, فلاں نے آرڈر کیا ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آج کل اسکیمز ہو رہے ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چائلڈ میرج کی روک تھام کے لیے پنجاب میں مزید قوانین جو ہے وہ سخت ہونے جا رہے ہیں. چائلڈ میرج کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے کم عمر کی شادی کے خاتمے کے لیے نیا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس تیار کر لیا ہے. مجوزہ قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی کو باقاعدہ جرم قرار دے دیا گیا ہے. کم عمر نکاح رجسٹر کرنے والے نکاح خواں کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جبکہ بالغ شخص کی جانب سے کم عمر لڑکی سے شادی پر کم از کم 2 سال قید اور بھاری جرمانہ تجویز کیا گیا ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس غرض سے بچوں کو صوبے سے باہر لے جانا چائلڈ ٹریفکنگ کے زمرے میں آئے گا, اور پھر ظاہر ہے اس کی الگ قانون بنا ہوا ہے, اس کی الگ جو ہے سزائیں ہیں. تو اسی حوالے سے جی ہم نے دیکھا کہ تمام مقدمات سیشن کورٹ میں بھی چلیں گے, اور یہ جو جرائم جنہیں کہا گیا ہے یہ ناقابل ضمانت کہلائے جائیں گے. چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ موجود ہیں, منیزہ بانو. تھینک یو سو مچ منیزہ فار جوائننگ اس. پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس آیا ہے, اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں پہ روک تھام ہو سکے گی؟ آرڈیننس جو ہے اس میں تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے. آرڈیننس تو جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ یہ اتنی ٹریڈیشنل چیز آپ کے سسٹم میں ہے اور آپ کے لوگوں میں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ایک لا بنا کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ہمیں بھی پتہ ہے لا بنا ہوا ہے, سندھ کا تو کب سے بنا ہوا ہے, پکڑے جاتے ہیں, مگر ویسے بھی بہت سارے ہوں گے جو نہیں پکڑے جائیں گے. سو یہ لا کا تو مطلب بہت ایک اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کم از کم لا ہونی چاہیے, وہ تو ہے, مگر ٹائم لگے گا. بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے, بہت بتانے کی ضرورت ہے کہ بچی پہ کیا کیا گزرتی ہے جب وہ چھوٹی عمر میں شادی کرا دیتے. یہ بہت ضروری ہے. منیزہ صاحبہ میں آپ سے یہی جاننا چاہتا بھی ہوں کہ کیا صرف سخت سزائیں یا جرمانے مسئلے کا حل ہے, یا پھر آگاہی مہم بہت ضروری ہے؟ بالکل جی بالکل, آپ نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھنی. جس طرح جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم بچوں کے تشدد کے بارے میں بات کرتے تھے, اور پھر ہم ساتھ ساتھ فری لیگل ایڈ دیتے تھے. کیونکہ اگر بچے کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو آپ کہیں جا سکو اور وہاں سے کوئی اس کا حل نکلتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس ہو, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک چھوٹی بچی کی ہوتی ہے اس کی موت, بچے کی موت, یہ سب فگرز ہیں, مگر ہمارے اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں. تو ان کو بتانا پڑے گا کہ کیا کیا بچی کے ساتھ ہوتا ہے, کیا اس کو سائیکولوجیکل تکلیف ہوتی ہے, کیا اس کو بالکل گھر میں ایک کام کرنے والی کی طرح لیا جاتا ہے, سارے کام اس کے سپرد ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ 13 سال 14 سال کی بچی, ایون 16 سال کی, جس کو کوئی پڑھائی لکھائی بھی نہیں ہوئی ہے, تو آپ اس کو اس نرک میں ڈال رہے ہیں. منیزہ صاحبہ, ہم یہ روایت اکثر و بیشتر جو ہے گاؤں دیہات میں اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ اور بھی روایات ہیں, بٹے سٹے کا بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے, کہیں جرگے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک پیرولل سسٹم وہاں پر چل رہا ہے. اب وہاں تک اس کا اطلاق ہونا, وہاں تک اویئرنیس کا پہنچنا, پھر کیا جو کورٹ فیصلے کریں گے ان فیصلوں کو وہاں پر لاگو کیا جا سکے گا نہیں, یہ سب کیسے کور ہوگا؟
بس جی وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ لگے رہنا پڑے گا. کوئی ایسی بات دنیا میں لوگ نہیں بدلتے کہ بھئی آپ ایک دفعہ بتا دیں یا کہیں کہ جی لا بن گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا. آپ نے بالکل ان کے ساتھ لگے رہنا ہے, ان کو بتانا ہے, ان کو پھر اچھی طرح وہ لیگل ایڈ بھی ملے تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہاں یہ سزا ہے اور ہوگی ان کی. خاص مگر اگر سب راضی ہیں اور نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کی بچی کے ساتھ, یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکی ہے اس کو جانے دو, یہ تو ظلم پھر اندر سے ہی ٹھیک ہو سکتا نا آپ کے. منیزہ صاحبہ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی مائنر لڑکی ہے, کم عمر بچی ہے, اور اس کی زبردستی گھر والے شادی کروانا چاہ رہے ہیں, وہ کیا کرے؟ ہنگامی طور پر کیا آپشنز ہیں اس کے پاس جس کو فوراً کرنا چاہیے؟ جی بالکل, وہ پولیس کو فون کر سکتے ہیں 15, وہ اپنے ہیومن رائٹس والوں کے ہیں 1099, مطلب بڑے ہیلپ لائنز ہیں. اگر وہ صرف بتا دے اور چھوڑیں آپ 15 ہی کر دے, پولیس 1 منٹ میں پہنچتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. سو دیٹ از دا بیسٹ سولوشن کہ آپ 1 منٹ میں 15 کریں اور کہ میری زبردستی یہ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل, اور اس قانون کے حوالے سے اویئرنیس دینا بھی اتنا ضروری ہے جتنا اس پر اطلاق کروانا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ مرزا بانو صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. اور جناب کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہم جہاں پر افطار کی اور بھی ہم نے آپ کو کوئی ریسیپی بتائی, ہم نے بھی آپ کے لیے کہ آپ جھٹپٹ کوئی ریسیپی بنا لیں اگر آپ بہت بزی ہیں, لیکن سحری کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے. اب سائم اس پہ یہ گلا نہ کریں کہ انہیں افطار میں دعوت پہ نہیں بلایا تو سحری میں بھی دعوت پہ نہیں بلایا, لیکن ہم دکھاتے ہیں جی راولپنڈی میں کیسے بالکل جناب, راولپنڈی کا کرتارپورہ بازار ہے جو اپنے روایتی کھانوں کے باعث مشہور ہے. اب رمضان میں کرتارپورہ فوڈ اسٹریٹ کی رونقیں سحری کرنے والوں کی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. تو ذرا دیکھتے ہیں غلام اویس کی رپورٹ. ماہ رمضان میں کوئی افطار تو کوئی سحری کے لیے کھانے کے خاص پوائنٹ تلاش کرتا ہے, لیکن راولپنڈی والوں کو سحری کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں, جنہیں کرتارپورہ کی تاریخی فوڈ اسٹریٹ میں خیر پکوان روایتی لذت کے ساتھ میسر ہے. یوں تو کرتارپورہ کی فضا سال بھر کھانے کی خوشبو سے مہکتی رہتی ہے, لیکن رمضان میں یہاں کی نہاری, چنے, پائے, مغز کی مانگ اور بھی بڑھ جاتی ہے. بہت اچھا فوڈ ہے ادھر کا, پائے, چنے, نان, بہت مزہ آیا, لسی وغیرہ پیے, سارے آئے کرتارپورہ, بہت اچھا جگہ ہے. ہم اسپیشل ادھر آئے ہیں سحری کرنے, تو اچھا ہے, کافی ٹیسٹ بھی اور ماحول بھی ٹھیک ہے. دکاندار کہتے ہیں گوشت اور پائے مہنگے ہونے سے دام بڑھانا مجبوری ہے, لیکن دام کوئی بھی ہو ہر لذت کھانے والوں کو کھینچ لاتی ہے. مہنگائی بھی بہت ہے, پچھلے سال 1000 روپے کا پایا تھا, اب 1800 روپے کا ایک پایا ہے, اس لیے مہنگائی ہے. پرانی فوڈ اسٹریٹ ہے کرتارپورے کی, ماشاءاللہ سب سے پہلے جو بنی ہے پنڈی کی, اور واحد فروٹ اسٹریٹ یہی ہے. ماہ مقدس میں کرتارپورہ میں رات بھر رونقیں لگی رہتی ہیں جو آئے روز بڑھتی ہی چلی جائیں گی. کیمرہ مین مبشر نظر کے ساتھ غلام اویس, ARY نیوز, راولپنڈی. سارے مرد مجھے نظر آ رہے ہیں سحری میں, کوئی فیملی کو اپنی لیکن یہ پائے کی دعوتیں چل رہی ہیں اور دیکھیں لسی بھی جا رہی ہے. زبردست. اگر آپ نے اس طرح کی سحری کرنی ہے تو پلیز اب آپ نے خیال ہی رکھنا ہے کہ یہ کر کے سو نہیں جانا آپ نے. اگر آپ سو جائیں گے تو پھر کام بہت خراب ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے واک کرنی, ایکسرسائز کرنی ہے, اور یہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے, میل کھانی, تو آپ 12 بجے کے اراؤنڈ کھا لیں تاکہ پھر آپ 4 بجے تک جاگتے رہیں, 5 بجے تک کرکٹ وغیرہ کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں. لیکن آئی تھنک وہ آفس گوئنگ لوگ ہوں گے نا, تو وہ تو پھر کھا کے سوئیں گے, صبح 7 بجے جب اٹھنا پڑے گا تو چلیں. یہ تو جی سیٹرڈے فرائیڈے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں. چلے جی بریک میں جائیں گے, حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے کراچی کی, اور جب بھی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں انفارچونیٹلی مسائل ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو پانی کا مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے کراچی میں, سڑکوں کا مسئلہ بھی ہے, دیگر ایشو میں پانی بڑا مسئلہ ہے. عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی ایک کڑا امتحان بنا ہوا ہے. اب ہوا کیا, سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے واٹر کارپوریشن کے حکام پر برہمی کا اظہار کیا. اورنگی ٹاؤن میں شہری کے گھر پر پانی کی عدم فراہمی کا کیس ہے, جس میں جسٹس عدنان کریم نے ریمارکس دیے کہ کراچی میں شہریوں کو پانی گھروں تک ملنا چاہیے, ٹینکر سسٹم بند کرو
लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। अब जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे, तो लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल जी, दरखास्त गुजार के घर तक पानी पहुंच जाए, हम इस दरखास्त पर सख्त फैसला करेंगे। वकील कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने बताया कि पुरानी लाइनें हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी है, हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम ने कहा कि तो लाइनें बनाओ, कुछ खर्च अवाम पर भी करें, टैंकर्स वालों को पानी कहां से मिलता है। जनाब, ये तमाम तर मुकालमा था, इसी बारे में बात कर लेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीम जमान खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फहीम जमान साहब, आपने शाम रमजान के लिए फहीम जमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम सर। कराची को दरपेश मसाइल में पानी का मसला इंतहाई अहम है। अवाम के साथ हुकूमत के लिए अब एक कड़ा इम्तिहान बना हुआ है, लेकिन मेयर कराची ने तो हमसे वादा किया था कि पानी अब लाइनों में आएगा, टैंकर्स में नहीं आएगा। तो सर क्या वजूहात है कि पानी जो है वो टैंकर्स वालों के पास मौजूद है लेकिन लाइनों में मौजूद नहीं है? सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने का शुक्रिया, और मैं तस्दीक कर दूं, मेरा नाम फहीम जमान है, फहीम जमान सिद्दीकी नहीं। अच्छा देखिए, जहां तक लाइनों में आने का मसला है, ये जो K4 जिसका हम आज बहुत चर्चा सुनते हैं, इसकी जो इनिशियल या जो सबसे पहले जो इसकी प्लानिंग या वो हुई थी, ये 2002 में हुई थी। उस वक्त MD वाटर बोर्ड थे जावेद अशरफ साहब, उन्होंने ये प्लान बनाया था, और बेसिकली प्रोजेक्शंस थी कि अनदर 10 इयर्स कराची को तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होगी। अच्छा, 2002 से पहले कराची का सेंसस हुआ था 1998 में। उस वक्त कराची की आबादी 1 करोड़ थी, आज कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है। अच्छा, ये सारी आबादी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ऊपर नहीं गई है, ये जमीन पे फैली भी है। अच्छा, जब सिस्टम आबादी फैली तो सवाल यह है कि क्या पानी की लाइनें बिछाई गई? वो नहीं बिछाई गई, तस्वुर ही नहीं है। कोई कराची में कोई इस वक्त कुछ 750 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा जो रकबा है 3,500 किलोमीटर में से वो अर्बन एरिया है। मैं पूरे वसू जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 1998 के बाद जो शहर फैला है तो उसके साथ पानी की लाइनें या पानी का सिस्टम नहीं फैला। एक बात। नंबर 2, क्या 1998 से पहले कराची का जो पानी का सिस्टम है, पाइपलाइंस, सेकेंडरी टर्शियरी पाइपलाइंस हैं, क्या वो उस वक्त कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली पहुंचती थी? नहीं पहुंचती थी। कराची की ऑलमोस्ट आधी आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। कच्ची आबादियों में पानी का सिस्टम यानी लाइनें और उनको पहुंचाने कोई जरिया नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपस में बात कर रहे हैं जिनको कराची के बारे में, कराची की जो जमीनी सूरत हाल है उसके बारे में किसी किस्म का कोई पता नहीं है। अच्छा, चूंकि वो पता नहीं है तो एक जो है बड़क मारता है, दूसरा सुन लेता है, दूसरा बड़क मारता है, पहला सुन लेता है। ठीक है। सबसे अहम चीज ये है कि कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन को, कराची के लोगों को और कराची और जुडिशरी को, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि कराची का पानी का जो सिस्टम है पाइपलाइंस का, उसकी पेनिट्रेशन क्या है। एक बात। दूसरी चीज ये कि क्या जो लाइनें इस वक्त मौजूद हैं वो कब डाली गई थी। एक कंक्रीट की लाइन का औसतन उम्र जो है कोई 20 से 25 साल होती है। ये ज्यादातर लाइनें कम से कम 50-60 साल पुरानी लाइनें हैं। जहां पर कोलैप्स कर जाती है वो टुकड़ा चेंज कर दिया जाता है। तो कराची का जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो इंतहा से ज्यादा बदहाली का शिकार है। उसके अंदर कोई वो नहीं है। अच्छा फहीम साहब, जाहिर है आपने भी हवाला दिया, अब देखते हैं कि इसका जवाब क्या दिया जाता है। लेकिन जब मामला अदालत चला जाए फिर हमारी जो हुकूमतें होती हैं वो गिले शिकवे भी करते हैं कि हमारे जी ये कार्य उमूर में जी अदालतें क्यों सवाल उठा रही हैं। लेकिन शहरी फिर दरखास्त लेकर जाएं का। मेयर कराची का भी रेफरेंस वहां पर दिया गया कि उन्होंने खुद ये कहा था जी कि अब लोगों के घरों में पानी आएगा। फिर हम देखते हैं K4, पता नहीं, मैं अगर अपनी जिस टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ कितनी बार मैंने सुना है जी K4 का इफ्तिताह हो रहा है, K4 का इफ्तिताह हो रहा है, मगर ये मंसूबा मुकम्मल तक हो नहीं पाता। अब यहाँ पे मसला क्या K4 मसले का हल है? और मेयर कराची किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे थे फिर कि जी घरों में पानी आएगा? देखिए, पहली बात, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे जहां पर पानी की लाइनें हैं वहां पर हम कोशिश करेंगे कि पानी की लाइनों के थ्रू पानी पहुंचाया जाए और वहां पर
टैंकर्स का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, देखिए 2-3 बहुत बुनियादी चीजें हैं समझने की। क्या कराची की अगर आज आबादी 2.5-3 करोड़ की आबादी है, तो जो 450-500 मिलियन गैलन कराची पानी को आ रहा है वो मुनसिफाना तरीके से सब जगह पे तकसीम हो रहा है। ठीक है, मैं डिफेंस में रहता हूं, मेरे घर में पानी थोड़ा बहुत लाइनों से आता है, बाकी जो हमारी जरूरत होती है वो हम टैंकरों के जरिए पूरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पानी सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का ले रहा हूं। अगर कराची की आबादी के ऊपर को अगर 450-500 मिलियन गैलन पानी को अगर कराची की आबादी से तकसीम करें, तो मैं यकीन जानिए, क्योंकि मेरे पास कुव्वत खरीद है और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनके पास कुव्वत खरीद है, तो वो अपने हिस्से से ज्यादा पानी खरीद लेते हैं, टैंकर उनको पानी पहुंचा देता है। जो बाकी एरियाज हैं वहां पर चूंकि टैंकर माफिया भी आपने सुना होगा, एक कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, तो वहां पर असूलन कर्व इस बात पे होना चाहिए कि जिन इलाकों में पानी का लाइनों का सिस्टम मौजूद है वहां पे टैंकर्स के जरिए पानी नहीं सप्लाई किया जाएगा। सिस्टम है ये इसलिए शुरू किया गया था, जब मैं 94-95 में एडमिनिस्ट्रेटर था और चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी था, उसलिए होता था कि जिन इलाकों में पानी की लाइनें नहीं है, जहां उन इलाकों में स्पेशली कच्ची आबादियों में या गुलस्तान जोहर जी टेम्पररी सोल्यूशन था ये, जिसे हमने टेम्पररी सोल्यूशन तो था, मगर क्या हमने उस सिस्टम को परमानेंट सिस्टम से रिप्लेस करने की कोशिश की? नहीं, ना तो करने की कोशिश की, ना हमारी कभी प्रायोरिटी रही। गुलिस्तान जोहर को पानी KWSB ने बैक इन 1990s 2 लाख गैलन जो था पर डे सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया था सिस्टम के। अच्छा। और फिर वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो जब प्रोविजन नहीं है, आप पानी ले रहे हैं, औरंगी, बनारस, कस्बा सब कच्ची आबादी है। अच्छा, ये हाइट्स पे हैं, पंपिंग का सिस्टम नहीं है, तो कराची का जो पानी का सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स्ड है। तो फहीम साहब, अब व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल दिस? मतलब ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? और अगर टैंकर्स के ऊपर ही हमें इन्हिसार करें तो फिर टैंकर्स को फ्री कर दिया जाए, फिर टैंकर्स पेड क्यों है? नहीं, देखिए इस मसले का हल सबसे पहले वहां से शुरू हो रहा है जो मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं। देखिए, मैं KWSC हो गई, पहले KWSB हुआ करता था, मैं उनके ऑफिसर्स को हमेशा ये कहता रहा हूं, बल्कि KMC के BKD कि जो बात सच है उसको पब्लिक रिकॉर्ड पे रखो, सच बोलो, लोगों को बताओ, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। जब सिंध हाई कोर्ट में KWSB के अफसरान को डांट पड़ रही होती है, तो उन बेचारों में ये हिम्मत नहीं होती है कि वो जज साहब को कहें कि जी ये मुमकिन नहीं है, सही, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले KWSC के लोगों को ये चाहिए, मेयर कराची को चाहिए कि कराची का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है उसको पब्लिक के सामने रखें। ठीक है, अगर इजाजत है मैं एक छोटी सी बात और कर दूं आपसे। अगर जहां पर देखिए, कराची अपनी वाटर सोर्स पे नहीं बैठा, 150 किलोमीटर दूर से पानी आता है। हमेशा कराची में पानी की सप्लाई लिमिटेड होगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को यह चाहिए कि एक शेड्यूल बनाए और लोगों को बताएं कि आपके इलाके में हफ्ते में 2 दिन इतने घंटे पानी आएगा, 3 दिन आएगा। अगर ओपननेस होगी, अगर लोगों को पता होगा, तो लोग भी इनसे सिंपैथाइज करेंगे और हुकूमत भी इस बात पे मजबूर होगी कि इसका कोई हल नहीं, और शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे सब। थैंक यू सो मच। फहीम ज़मान साहब हमारे साथ थे और जाहिर है उनसे हमने इसलिए जानने की कोशिश की कि मसले का हल क्या है। हम जाएंगे, बड़ी अच्छी सजेशन, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। चलिए जी, बात करते हैं वर्ल्ड कप T20 सुपर 8 मरहला इंग्लैंड श्रीलंका के दरमियान मैच का फैसला हो गया है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त दे दी। पाली के लिए में खेला गया मैच श्रीलंकन टीम 147 रन के ताकुब में 95 रन पर ही ढेर हो गई और विल जैक्सन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लियाम जैसन, आदिल रशीद और जोफ आर्चर की 2-2 विकेटें। कप्तान दासन शहनाका ने 30 रन नाकाफी उनके साबित हुए और 7 खिलाड़ी
ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. انگلینڈ نے پہلے کھیل کر 146 رنز بنائے تھے جو کہ بہت آسان ٹارگٹ تھا, بٹ یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا سری لنکا, اور انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف یہ مسلسل 12ویں کامیابی حاصل کی ہے. تو جی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.